Assalamu alaikum. Today our topic is the non-cooperation movement in the towns. Finally, at the Nagpur session in December 1920, non-cooperation movement was adopted and different social groups participated in this movement, and this movement began a movement in January 1921 where so many different people responded to the call of Swaraj. Middle class people mainly participated in non-cooperation movement in towns. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras. Foreign goods were boycotted. Liquor shops picketed, and foreign cloth burned in huge bonfires. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian made clothes. यानी कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में जब बाज़ाब्ता तौर पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज़ हुआ तो जनवरी 1921 में ये मूवमेंट जो थी ये लॉन्च की गई, शुरू हो गई और बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया जिसका मिशन ये था कि लोगों को ग़ुलामी से यानी कि एम्पीरियलिज़म से छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो मूवमेंट थी ये कहाँ पे शुरू हुई, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन की। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है द मूवमेंट इन द टाउन्स, कि कस्बे में ये मूवमेंट जो थी ये कैसे शुरू हुई। तो इस मूवमेंट में बहुत सारे मिडिल क्लास लोग जिनका ताल्लुक सिटीज़ से था, टाउन से था, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन की। बहुत सारे लोग जो थे, बच्चे, स्टूडेंट्स, इन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल्ड स्कूल जो थे, कॉलेज जो थे, उनको छोड़ा। बहुत सारे टीचर्स, हेडमास्टर्स ने अपने जॉब्स छोड़े। लायर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस जो थी वो छोड़ दी और बहुत सारे कौंसल इलेक्शन जो थे उस वक़्त में लोगों ने बाइकआउट कर दिए। सिर्फ मद्रास में जो आज चेन्नई है वहाँ के लोगों ने इलेक्शन बाइकआउट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स लोग थे यानी कि लोअर कास्ट के लोग रहते थे और उन्होंने कहा कि इस ज़रिए से हमें यानी कि पावर मिल जाएगा। तो इस मूवमेंट के बहुत सारे इकनॉमिक इफ़ेक्ट पड़े। लोगों ने फॉरेन गुड्स जो थी उनका बाइकआउट कर दिया। लिक्वर शॉप्स पिकेटेड यानी कि जो शराब खाने थे वहाँ पर
جانے سے لوگوں کو روک دیا. جتنے بھی فارن کلاتھ سے انہیں ایک جگہ پر جمع کر کے وہاں پہ جلا دیا گیا. اس سے فارن کلاتھ جو تھا ان کی یعنی کہ جو امپورٹ ہوتے تھے یہاں پہ وہ لگ بھگ ہاف ہو گئے. یعنی کہ 1921 سے لے کر 1922 تک. یعنی کہ جن کا بزنس یہاں پہ 102 کروڑ ہوتا تھا وہ گر کر 57 کروڑ پہ آ گیا. بہت زیادہ یعنی کہ برٹشرز کا نقصان ہونے لگا. اور یہاں کے جو مرچنٹس تھے انہوں نے فارن ٹریڈ سے بائیکاٹ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ یعنی کہ انڈین کلاتھس جو تھے انہیں پہننے لگے. تمام باہر کی چیزوں کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. اور یہاں کی جو لوکل انڈسٹریز تھی، ٹیکسٹائل ملز اور ہینڈ لومز جو تھی وہ انکریز ہونے لگی. اور کچھ یعنی کہ لمیٹیشنز ہیں اس مومنٹ کی ٹاؤنز کے اندر جو چلی، تو اس میں آہستہ آہستہ یہ مومنٹ جو تھی یہ تھوڑا کمزوری پکڑنے لگی. نتیجہ کیا نکلا کہ جو فارن کلاتھس یہاں پہ آتے تھے وہ سستے تھے ایز کمپیئر ٹو یہاں کے جو لوکل کلاتھس. یعنی کہ کھادی اس وقت کا ایک کپڑا تھا یہاں پہ، تو وہ مہنگا بنتا تھا. تو کافی مشکل ہو گیا کہ غریب لوگ جو ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل کلاس لوگ تھے یہاں ٹاؤنز اور سٹیز کے، جب انہوں نے بائیکاٹ کیا برٹش انسٹیٹیوشنز کا، تو یہاں کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ سفر ہوئے. کیونکہ بہت ہی کم انسٹیٹیوٹ تھے یہاں پہ، کالجز اور سکولز جو کہ انڈین تھے. تو اس کا بھی بہت زیادہ اثر پڑا پڑھے لکھے لوگوں پر، ان کی پڑھائیوں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو امپلائیز تھے یعنی کہ ٹیچرز، ماسٹرز وغیرہ، جب انہوں نے نوکریاں چھوڑی تو وہ بھی وداؤٹ سیلریز کے رہنے پڑے، جس سے ان کی زندگیوں پر بھی کافی برا اثر پڑا بغیر پیسوں کے. اور بہت سارے لوگوں نے یعنی کہ امپلائیز نے، اسٹوڈنٹس نے، یہاں تک کہ لائرز نے بھی آہستہ آہستہ دوبارہ سکولوں کو، نوکریوں کو اور کورس کو جوائن کرنا شروع کر دیا، جس سے یہ مومنٹ جو تھی اس میں تھوڑا کمی پڑ گئی. اور اس مومنٹ کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ باقی ملک کے دوسرے شہروں میں یا باقی سوشل گروپس جو تھے وہ اس سٹرگل میں، اس مومنٹ میں کیسے انہوں نے پارٹیسپیشن کی، کہاں کہاں پہ یہ مومنٹ پہنچی اور کن کن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. تو یہاں تک کے لیے آج اتنا ہی. شکریہ.